نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال کمایا وہ حلال ہے یا حرام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ حرام مال کمائے پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو یہ صدقہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر اپنی ذات اور گھر والوں پر خرچ کرے گا تو برکت سے خالی ہوگا۔ اگر وہ اسے چھوڑ کر مرا تو وہ اس کے لیے جہنم کے سفر میں زیادہ راہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتا بلکہ برے عمل کو اچھے عمل سے مٹاتا ہے، خبیث کو نہیں مٹاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کا کام جائز طریقے سے کیا جائے گا تب وہ نیک کام سمجھا جائے گا۔ مقصد بھی پاک ہونا چاہیے اور اس کا ذریعہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور وہ صرف پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ اس نے فرمایا، اے پیغمبرو، پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور مومنین کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے اہل ایمان والو، جو پاک اور حلال چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں وہ کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبی مسافت طے کر کے مقدس مکان پر آتا ہے، پھر غبار سے اٹا ہوا ہے، گرد آلود ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اور دعائیں مانگتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام ہی پر وہ پلا ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ اس حدیث میں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ خدا صرف وہی صدقہ قبول کرتا ہے جو پاک و جائز کمائی سے ہو۔ حرام مال اگر اس کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہ اسے قبول نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ جس آدمی کی کمائی حرام ہو، ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی ہو، تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔